جو شخص بڑھاپے میں قرآن پاک کی یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک نے اس سے بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ وہ کون سا شخص ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، سبحان اللہ بھی ضرور کہیے گا۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، کیا تمہیں جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل ہمیں جنتی دیکھنے کا شوق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو، جو بندہ ابھی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ کرام ٹکٹکی باندھ کے مسجد نبوی کے دروازے کو دیکھنے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے اور تازہ وضو کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام کو وہ جنتی آدمی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ دوسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ صحابہ، اگر جنتی دیکھنا ہے تو مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے پھر مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی کل والا بوڑھا آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، خدا کی قسم، اگر زمین پہ چلتا پھرتا جنتی آدمی دیکھنا ہے تو مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو۔ صحابہ نے تیسرے دن پھر مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی مسجد کے دروازے پہ نظر آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں شوق ہوا کہ پتہ نہیں یہ بوڑھا آدمی کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر گیا تو میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ میرے دل میں تھا کہ میں اس بوڑھے آدمی سے وہ عمل پوچھوں کہ وہ کون سا نیک کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنتی کہا، یا میں اس کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھوں تو میں بھی وہ عمل کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ گھر جا کے میں نے دروازہ کھٹکایا تو میں نے کہا کہ بابا جی، بات یہ ہے کہ میرے والد گرامی کے ساتھ تھوڑی سی شکر رنجی، تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے۔ اگر آپ ایک مہربانی کریں کہ مجھے 2-3 دن کے لیے اپنا مہمان بنا لیں تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں چارپائی پہ لیٹ گیا، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کو وہ عمل کرتا ہوا دیکھوں کہ یہ کون سا نیک کام کرتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ بوڑھے بابا جی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ساری رات قیام کریں گے یا ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی بھی اس نے نماز عشاء ادا کی، وہ بھی میرے ساتھ چارپائی اس نے بچھائی اور لیٹ گیا، سو گیا۔ میں ساری رات وقتاً وقتاً دیکھتا رہا کہ کہیں بابا جی اٹھ کے مصلے پہ تو نہیں کھڑے ہو گئے، لیکن ساری رات ایسا کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن ایک چیز میں نے ضرور دیکھی کہ وہ بوڑھے بابا جی جب بھی کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام ضرور لیتے تھے۔ ساری رات گزر گئی، صبح فجر کے وقت میں بھی اٹھا، وہ بابا جی بھی اٹھے، ہم نے نماز پڑھی۔ دن بھی اسی طرح گزر گیا، سارا دن میں اس کے ساتھ رہا، بس وہی معمول کی چیزیں۔ دوسری رات بھی اسی طرح گزر گئی، تیسری رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ پھر میں نے اس بوڑھے آدمی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بابا جی، بات یہ ہے کہ میرے والد گرامی کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو مسجد کے دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن مسجد کے دروازے سے آپ ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ میں تو اس شوق میں آپ کے پاس آیا تھا
کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور دیکھوں آپ کون سا عمل کرتے ہو تو میں بھی وہ عمل کروں، لیکن مجھے تو 3 دنوں میں کوئی عمل نظر نہیں آیا، شاید میری وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا ہے۔ تو بوڑھے بابا جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو، میری روزمرہ زندگی کا یہی معمول ہے، میں نے تیری وجہ سے کوئی بھی عمل چھوڑا نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں کہ کس وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جنتی قرار دیا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میرا یہ جو دل ہے نا، اس دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس دل میں کسی مومن کا حسد نہیں ہے، کسی مومن کا کینہ نہیں ہے، کسی مومن کی دشمنی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ نیکی یہی ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، پاک ہوا وہ شخص، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے من کو ستھرا رکھا، جس نے اپنے اس دل کو ستھرا رکھا۔ دیکھیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اس دل میں ہم نے کیا کیا نہیں رکھا۔ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا بغض اس دل میں موجود ہے، اس دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کی دشمنی موجود ہے، حسد موجود ہے۔ بس سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، اس نے کوٹھی ڈال لی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دل میں تو اللہ اور اس کے رسول کا عشق رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس دل کو پاک کریں، اس دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو، اس دل میں کسی مسلمان کا بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کسی مسلمان کی دشمنی نہ ہو۔ دیکھیں کہ ساری زندگی گزر گئی، ہم نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے، زندگی کے جو چند دن چند گھڑیاں باقی ہیں، تو اس میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو شہداء میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کریں اور سورۃ الملک کی رات کو تلاوت کیا کریں، سورۃ الملک پڑھ کے سویا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے تو قیامت کے دن سورۃ الملک اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اس کو سورۃ الملک کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک ہر مسلمان کے دل میں ہو۔ 30 آیات ہیں، اگر ایک آیت بھی روزانہ کی یاد کریں تو ہمیں 30 آیات آسانی سے 30 دنوں میں یاد ہو جائیں گی۔ تو روزانہ سورہ یاسین بھی پڑھا کریں، سورۃ الملک بھی پڑھا کریں، اور وقت نکلے تو باقی قرآن پاک بھی پڑھا کریں۔ اپنی زندگی کا زیادہ وقت جو باقی رہ گیا وہ مسجد میں گزارا کریں۔